بلا لا الہ الا اللہ، یہ معلوم یہ فرش ادا لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد صلی اللہ محمد آل محمد۔ پروردگار عالم نے اپنی حکمت اور تدبیر کے مظہر کے طور پر اس کائنات کو خلق فرمایا ہے، اور اس کائنات کی خاصیتوں میں سے ایک عجیب خاصیت یہ ہے جو پروردگار عالم کی عین حکمت کا تقاضا بھی ہے، وہ یہ کہ یہ نظام بہترین نظام فراہم کرتا ہے۔ اس کو ہم فلسفی اعتبار سے نظام احسن تعبیر کرتے ہیں، یعنی یہ کہ ایسا کوئی مورد نہیں ہے اس کائنات کے اندر، ایسی کوئی چیز آپ کو کائنات میں نہیں ملے گی جس میں آپ یہ کہہ پائیں کہ اس سے بہتر بھی ممکن تھا۔ دنیا کی تمام مخلوقات کسی نہ کسی ایسے تقاضے کو پورا کر رہی ہیں کہ نہ اس مخلوق میں کوئی کمی ممکن ہے اور نہ اس مخلوق میں کوئی اضافہ ممکن ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، ہر چیز کو اس نے خلق فرمایا ہے، ایک خاص اندازے پر خلق کیا ہے، اور وہ اندازہ ایسا اندازہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو چھیڑنے کی بھی کوشش کی تو پہلے تو وہ اپنے آپ کو صحیح کرے گا، اور اگر آپ نے اس اپنے کام کے خراب کرنے کو جاری رکھا تو پھر اس کے سنگین نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ اس پوری دنیا کے اندر نظام انتہائی توازن کے ساتھ خلق کیا گیا ہے۔ متعدد مثالیں ہمارے سامنے ہیں، اور اس سے زیادہ شدید مسئلہ توازن کی اہمیت کا وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے اندر ہے۔ وہ یہ ہے کہ شاید طبیعی جو ہمارے سامنے مسائل ہیں، مثال کے طور پر بارش کا معاملہ ہے، زمین کی حرارت کا معاملہ ہے، اور دوسرے نیچرل فنومیناز ہیں، اس میں اثرات تو ممکن ہے کہ جلدی ظاہر ہو جائیں۔ اب آپ تصور کیجئے، جیسے کہ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ فیولز کا جو استعمال ہے، فوزل فیولز کا استعمال، تیل اور گیس کا استعمال، اس کے اثرات جلدی ظاہر ہو گئے۔ 60-70 سال کے اندر انسان کو پتہ چل گیا کہ اس نے بہت بڑی خرابی کر دی ہے، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت زیادہ کوششیں شروع ہو گئیں۔ لیکن قانون کے اندر جو خرابی آتی ہے اس کا کشف ہونا اتنی آسانی سے ممکن نہیں ہوتا، اتنی آسانی سے سمجھ نہیں پاتا انسان کہ یہ جو قانون میں خرابی ڈالی گئی ہے، اس خرابی کو کس موقع پر وہ سمجھ پائے گا کہ واقعاً یہ خرابی ہے۔ تو دنیا اسلام کے اندر بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ پروردگار عالم کا ایک نظام تھا، اور اس نظام کی تبعیت نہ کی گئی، اس کی پیروی نہیں کی گئی، اور اس پیروی کے نہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی بھی کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اور مسلمانوں نے اس عنصر کو رکھا اپنی زندگی میں کہ جو سمجھ میں آتا تھا، جس طرح سے بھی سمجھ میں آتا تھا، بہرحال کوشش کرتے تھے کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی کریں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ابتداءً لوگ سمجھ نہ سکے آیا یہ تبدیلی سنگین نتائج لے کے آئے گی یا یہ تبدیلی مختصر نتائج لے کے آئے گی، اور اس نہ سمجھنے کے نتیجے میں خرابی بڑھتی چلی گئی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم نے کل بھی اس بات کیا تھا کہ اگر پیغام مکمل ہو گیا ہے تو ہمیں محافظ کی ضرورت ہے، امام کی ضرورت ہے، اور امام کا کام یہی ہوتا ہے کہ اگر شریعت کے اندر، اگر اس نظام کے اندر کوئی ایسی تبدیلی لانے کی کوشش کر رہا ہے
کہ جس کو ہم دفاع شریعت کے عنوان سے نقصان دہ سمجھتے ہیں، تو امام علی مقام اس غلطی کو بیان کرتے ہیں، اس غلطی کے مقابلے میں مزاحمت بھی ایجاد کرتے ہیں تاکہ کوئی غلطی کر نہ سکیں۔ یہ ایک کام ہوتا ہے جس کو ہم بیان شریعت کہہ سکتے ہیں، دفاع شریعت کہہ سکتے ہیں، اور ایک اگلا کام اطلاق شریعت ہے کہ شریعت کو نافذ کرنا۔ کل عرض ہوا کہ نظام کے جو فکری نظام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے قانون کی صورت میں، اس کے مکمل ہونے کے بعد اگر امامت نہ ہو تو ہم ایک عجیب مشکل سے دوچار ہوتے ہیں، اور خاص کر نظام اسلام کے اندر یہ مشکل بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ وہ مشکل کیا ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی اللہ محمد آل محمد۔ اور اس کے ذریعے سے ہمیں ایک اور سوال کا جواب مل سکے گا، وہ یہ کہ کیوں دوسری شریعتوں کے اندر امامت کا تصور اتنا واضح نہیں ہے جتنا واضح تصور نبی اکرم کی شریعت کے اندر موجود ہے۔ یعنی البتہ میں امامت کے اوپر ابھی رائز پیش کروں گا تو اس کی قرآنی تصور کو بھی عرض کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں آیا امامت کی ضرورت ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں آیا امامت کی ضرورت ہے؟ اور آیا نبی اکرم کی شریعت میں امامت کی ضرورت اس سے زیادہ ہے؟ تو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ نبی اکرم کی شریعت میں امامت کی ضرورت سابقہ شرائع کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر ان دو شریعتوں کے مقابلے میں ایک بنیادی فرق اسلام کی آفاقیت ہے۔ اسلام ایک محدود زمانے کے لیے نہیں ہے، اسلام ایک محدود جگہ کے لیے نہیں ہے۔ اگر اسلام ایک محدود زمانے کے لیے ہو، تصور فرمائیے 400 سال کے لیے، 500 سال کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور حضرت عیسیٰ کی شریعت میں زمانی طور پر فاصلہ 1000 سال کے قریب بنے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم کی شریعت میں زمانی طور پر فاصلہ 600 سال کا پڑے گا، اور حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم کے درمیان میں جو فاصلہ ہے وہ بھی تقریباً 1000 سال کا ہے۔ تو اگر شرائع محدود مدتوں کے لیے ہوں، شریعتیں کسی ایک علاقے کے لیے ہوں، تب اس شریعت کا نفاذ اتنا سخت نہیں ہوگا جتنا ایک شریعت ابد کے لیے ہو جائے، ہمیشہ کے لیے ہو جائے، ہر زمانے کے لیے ہو اور ہر جگہ کے لیے ہو۔ اور اس میں فرق کیا ہوگا؟ وہ اس طریقے سے ہے کہ نظام حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر ایک علاقے کے لیے آتا ہے تو علاقے کی تبدیلیاں اتنی زیادہ نہیں ہیں جتنا علاقے سے دوسرے علاقے میں چلے جائیں تب تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شریعت لے کے آئے مکہ کے ماحول کے لیے، عرب ماحول کے لیے، اس ماحول کے اندر وہ شریعت نافذ ہے۔ اس طرح سے فرض کر لیجئے کہ ایک ماحول ہے، اس میں یہ نافذ ہے۔ 1000 سال گزرنے میں تبدیلیاں تو بہت آئی ہیں، لیکن اگر یہی شریعت یورپ میں نافذ کی جائے تو ہم دیکھیں گے کہ بہت بنیادی تبدیلی اس کے ظاہر میں کم سے کم ایجاد کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ ایک علاقے کے رہنے والے ہیں، ان کا رہن سہن کچھ اور ہے، ان کی زبان کچھ اور ہے، ان کا طریقہ کار کچھ اور ہے، اور دوسرا مثال کے طور پر یورپ کے رہنے والے ہیں، ان کا رہن سہن، طریقہ کار، زبان، اطوار، عادات بالکل مختلف ہیں۔ اب اسلام کی خاصیت کیا ہے؟ اسلام کی خاصیت یہ ہے کہ یہ دنیا کے تمام علاقوں کے لیے ہے، تمام ثقافتوں کے لیے ہے، تمام زمانوں کے لیے ہے۔ اب نبی اکرم کی شریعت کا اگر جائزہ فرمائیے، 1400 سال تو اس وقت تک ہو چکے ہیں، اور کتنے ہزار سال ہونے ہیں ہمیں نہیں معلوم، کتنے ہزار سال اور چلنا ہے، کتنا 1400 سال کے اندر تبدیلی آئی ہے۔ تو ظاہر ہے اگر کوئی تاریخ سے معمولی سی بھی واقفیت رکھتا ہو تو وہ جانتا ہے کہ 1400 سال پہلے اور اب کے زمانے میں زمین آسمان کا فرق ایجاد ہو چکا ہے۔ اگر علاقائی طور پر دیکھا جائے، اب آپ ذرا سا اپنے ذہن پر زور دیجئے، 1400 سال پر کا پہلے کا عرب ماحول سوچئے اور آج کا مثال کے طور پر نیو یارک سوچ لیجئے، آج آپ ٹوکیو سوچ لیجئے، آج آپ بیجنگ سوچ لیجئے، آج آپ ساؤتھ افریقہ سوچ لیجئے، ان تمام کے اندر ایک ہی شریعت چلنی ہے۔ اب یہاں پر دو طریقے ہیں ہمارے پاس، یا تو ہم یہ کہیں کہ ہم شریعت کی حتیٰ وہ تفصیلات جن کو شریعت نے بیان نہیں کیا لیکن نبی کے زمانے میں عمل ہوا ہے، منوعاً اسی طریقے سے امریکہ میں استعمال کریں گے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ نبی اکرم ایک قبا پہنتے تھے، ایک عبا پہنتے تھے، سر پہ امامہ لگاتے تھے، ہم اس کو بے عین ہی یورپ کے اندر لے کے جائیں گے۔
چاہے زمانہ کتنا ہی زمانہ ہو جائے. اور اس بات پر بھی ایک نظریہ موجود ہے, اس پر بھی ایک گروپ موجود تھا جو الاخوان گروپ پہلا بنا تھا, الاخوان گروپ 1905 کے قریب, اس کا نظریہ یہی تھا کہ ہم دنیاوی تبدیلیوں کو اسلام کے اندر نہیں آنے دیں گے. تو وہ مقابلہ کرتے تھے اور کہتے تھے ہم گاڑی میں نہیں بیٹھیں گے, ہم گھوڑے پہ بیٹھیں گے, کیونکہ نبی اکرم گھوڑے پہ بیٹھتے تھے. کہنے لگے ہم ٹیلی فون استعمال نہیں کریں گے, کیونکہ نبی اکرم نے ٹیلی فون استعمال نہیں کیا. جہاز استعمال نہیں کریں گے, فلاں نہیں کریں گے, فلاں, ہم گھوڑے پہ بیٹھیں گے, شمشیر ہاتھ میں لیں گے, مقابلہ کریں گے. نتیجہ کیا ہوا؟ خود آل سعود نے ہی اسی گروپ کا خاتمہ کیا, جبکہ آل سعود اسی گروپ کے ذریعے سے آیا تھا, اسی الاخوان کے ذریعے سے آیا تھا. لیکن یہ فکر معقول فکر نہیں ہے. ممکن ہے 1905 میں اس کا کوئی ماننے والا ہو, لیکن کیا اس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے آج کے دور میں؟ تو آپ تصور فرمائیے کہ ناقابل عمل ہو جائے شریعت, اگر ہم یہ سوچ کر بیٹھ جائیں. بس یہ رخ تو قطعاً قابل عمل نہیں ہوا کہ ہم یہ کہیں کہ جو اس زمانے میں تھا ایز اٹ از آج استعمال کر دیں گے, یہ تو نہیں ہو پائے گا. اب سوال یہ ہے, آپ زمانے کے اعتبار سے تبدیلیاں لانا پسند کریں گے؟ کس درجے تک تبدیلیاں لائیں گے؟ اور کون اس بات کو طے کرے گا کہ تبدیلیوں کو کس درجے تک لے کے جانا ہے؟ اگر آپ اپنے ذہن سے کہیں کہ بھائی جو ہمیں اچھا لگا اس کو تبدیل نہیں کریں گے, اور جو ہمیں کم اہمیت لگا اسے ہم تبدیل کر دیں گے, کیا سوال ہے کہ جو اللہ کے نزدیک تھا وہ آپ کو بھی اہم لگے؟ ممکن ہے کہ آپ غلطی کر گزرے. تو اس شریعت نبی اکرم کا آفاقی ہونا خود بخود اس بات کا مقتضی ہے کہ اس کا ایک آسمانی محافظ ہونا ضروری ہے. کیونکہ اگر آسمانی محافظ نہ ہوا, ایسا محافظ جو خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے معین ہو, تو ہم کبھی بھی اس شریعت کی آفاقیت کے اوپر عمل نہیں کر پائیں گے, اس شریعت کو دنیا کے گوشوں میں نہیں پھیلا پائیں گے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسی سورس ہو جس کے ذریعے سے ہم یہ جان پائیں کہ اسلام کی کن تعلیمات کو کسی بھی صورت میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا. یعنی اس ثقافت کو کہ جو نبی اکرم کی ثقافت تھی, کون سے حصوں تک تقسیم کیا جا سکتا ہے, تبدیل کیا جا سکتا ہے, اور کون سے حصوں کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب اگر امامت کے قرآنی اور روایتی پہلو پر غور فرمائیے, آیا امامت کا تصور قرآن کریم کے اندر موجود ہے؟ ظاہر ہے ہم بہت زیادہ تفصیلی مباحث میں نہیں جا سکیں گے, اب صرف 2 دن رہ گئے آج کو ملا کر, اور ہمیں قیامت کے عقیدے کو بھی مختصراً ہی صحیح بیان کرنا ہے عقلی دلائل کی روشنی میں. تو امامت کا تصور آیا قرآنی تصور ہے یا ان کے نہیں, یہ تصور محض روائی ہے؟ تو ہم عرض کریں گے کہ قرآنی تصور ہے. سورہ بقرہ کے اندر, حضرت ابراہیم کی روایات کے اندر, آیات کے اندر یہ تصور بہت واضح ہو کے سامنے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منصب امامت حضرت ابراہیم کو عطا کیا. اب یہ ہے کہ اس منصب امامت کے بعد نبی اکرم کے زمانے میں کس طریقے سے اس کو دیکھا جائے. تو نبی اکرم کی ہمارے پاس روایات موجود ہیں, اور یہاں پہ میں اتنا عرض کرتا چلوں, اگر آپ کے ذہن میں ہو تو ہم نے عدل کی بحث کے وقت عرض کیا تھا کہ بعض عقائد صرف اہل شیعہ سے تعلق رکھتے ہیں. تو امامت کا وہ تصور جس کو ہم بحث کر رہے ہیں, یعنی ایک امامت کا مطلب کیا ہوا کہ کوئی منسوب من اللہ ہو, اللہ کی طرف سے منسوب ہو, اور ہر چیز میں اس کا اختیار آخری ہوگا, اس کا اختیار آخری ہوگا, چاہے وہ سیاست کا معاملہ ہو, چاہے وہ مذہب کا معاملہ ہو, چاہے وہ کسی بھی قسم کا معاملہ ہو, اس کی رائے آخری رائے آئے گی. اور ہم نے عرض کیا کہ اس رائے کو, یہ جو امامت کا تصور ہے یہ صرف تشیع سے مختص ہے, کوئی اور اس منصب کا ماننے والا ہمارے پاس موجود نہیں ہے. لیکن کیا امامت کے منکر ہیں تمام اہل سنت؟ لفظ امامت کے منکر ہیں؟ تو یہ میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ لفظ امامت کے منکر نہیں ہیں. اور کیسے ہو سکتے ہیں؟ ظاہر قرآنی تصور ہے, قرآنی تصور کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اب اس قرآنی تصور کے ہوتے ہوئے امامت کے معنی میں ایسی تبدیلی کی ہے کہ امامت کا تصور بھی رہے اور بہرحال اس عقیدے کو بھی محفوظ کر پائیں جس پر یہ لوگ باقی ہیں. تو ان لوگوں نے ایک درمیانی راستہ نکالا. اچھا, آج کے اہل سنت بدقسمتی سے اتنے بھی آگہی نہیں رکھ پا رہے کہ جن کو وہ بہت بڑا سمجھتے ہیں وہ کس بات کے ماننے والے ہیں. کچھ اہل سنت نے اس پر آگہی حاصل کی ہے اور انہوں نے ان باتوں کو پیش کیا ہے. ہم نے جو تصور امامت کا دیا عرض کیا, اور ظاہر جس کو ہم سب مان رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ منسوب من اللہ ہے, تمام امور کے اندر اس کی حاکمیت ہے, اس کی رائے آخری رائے ہے, اس کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہوگا. محافظ شریعت ہے, بیان شریعت اس کی ذمہ داری, اطلاق شریعت اس کی ذمہ داری.
انہوں نے ایک اور تصور لیا، کہا امام کا تو ہے، امام کا تصور ہم قبول کرتے ہیں، اچھا ناقابل انکار کیوں ہو رہا تھا؟ نبی اکرم کی روایات کی روشنی میں قابل انکار نہیں تھا۔ نبی اکرم کی انتہائی صحیح روایت دونوں کے پاس موجود ہے، الحسن والحسین امامان، درود بھیجیے گا محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا دو امام ہیں، قاما او قاعدہ۔ اب اس کے بعد نبی اکرم کی مسلسل روایات جو اہل سنت اہل شیعہ سب نے قبول کی کہ نبی اکرم نے فرمایا میرے بعد 12 خلیفہ آئیں گے، انکار نہیں ہو سکتا، اتنی مضبوط ہیں یہ روایت کہ میں عرض کر رہا ہوں عام اہل سنت تو اس بات سے بھی آگاہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ ان کے محققین سے گفتگو کریں قابل انکار نہیں ہے۔ اور اس عنوان سے میں اس عنوان سے حجاز سے آنے والے بعض علماء کو، نئے علماء کو پاکستان کے علماء پہ ترجیح دیتا ہوں کہ کم سے کم وہ اس بات سے آگاہ ہیں کہ ان کی روایات کے اندر کیا موجود ہے۔ تو وہاں سے باقاعدہ مثلا جو فتوے آتے ہیں آپ کبھی ان کا مطالعہ فرمائیے، تو حجاز سے آنے والے فتووں میں یہ فتویٰ بھی موجود ہے کہ جو مہدی کا انکار کرے وہ کافر ہے، جو ان کا انکار کرے وہ کافر ہے، اس حد تک فتویٰ موجود ہے۔ اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہاں ان کے جو بہرحال ان کے نام کے پیروکار جو یہاں پر موجود ہیں وہ کسی اور ہی بات کو بیان کر رہے ہیں، لیکن وہ لوگ بہرحال اس بات کے معتقد ہیں کہ جو انکار کرے گا وہ کافر ہوگا۔ تو لفظ امام کے بھی منکر نہیں ہو سکتے، حتیٰ لفظ کے منکر نہیں ہو سکتے۔ اور 12 خلیفہ کا تصور میں نے عرض کیا ان کے ہاں انتہائی مضبوط موجود ہے۔ اب اس مشکل کو حل انہوں نے کیسے کیا؟ ایک اور طریقے سے حل کیا، کہا کہ نبی اکرم کے بعد مسلمانوں کی رہبری 2 پہلوؤں میں انجام پائے گی، 2 موضوعات میں انجام پائے گی، ایک دینی رہبری ہے، مذہبی رہبری ہے، اور وہ امامت کے ذریعے سے انجام پائے گی۔ اور اس میں 12 خلیفہ ہیں نبی اکرم کے، اور ان 12 اماموں کے اندر انہی 12 ائمہ کے اسامی گرامی ذکر کرتے ہیں جن کو ہم مانتے ہیں۔ آپ تصور فرمائیے کہ حتیٰ مثال کے طور پر شاہ ولی اللہ دہلوی جو ہندوستان کے بڑے علماء میں ہیں، اور اسی طریقے سے احمد سرہندی جو مخالف ترین علماء میں شمار کیے جاتے ہیں، بنیادی طور پر فرقہ واریت میں سمجھتا ہوں کہ جڑ ان کی فتاوی کے اندر موجود ہے، ان تمام نے قبول کیا کہ یہی 12 ائمہ دینی رہبری کے لیے نبی اکرم نے منسوب کیے، اور کہا کہ یہ دینی رہبری ہے، اس کو ہم انکار نہیں کریں گے، لیکن سیاسی رہبری کے لیے نبی اکرم نے فیصلہ نہیں دیا۔ اب دیکھیے حل کیسے نکالا، ایک طرف سے معتقد ہیں خلافت کے اور اس کا انکار نہیں کرنا چاہتے، دوسری طرف سے معاملہ مشکل کیا ہے امامت کا ہے کہ اس کا بھی انکار نہیں کرنا چاہتے، تو درمیانی حل کیا نکالا کہ وہ 12 ائمہ دینی رہبری کے ہیں، ان کا ہم منکر نہیں ہے، ان کا ہم احترام کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور یہ جو خلافت ہے یہ سیاسی رہبری ہے، دنیاوی رہبری ہے، اور یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اور اس کے بعد بھرپور کوشش اس بات کی کرتے ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے خاندان کو ثابت کریں کہ ان خلفاء کے مخالف نہیں تھے۔ اب یہ ظلم توڑتے ہیں کہ کس طرح ان دونوں کو ساتھ ثابت کریں۔ اب جب ساتھ ثابت کرتے ہیں تو مشکلات بہت زیادہ بڑھتی ہیں، ان مشکلات کو ختم کرنے کے لیے پھر سیاسی انحراف کا راستہ لیتے ہیں، تاریخی انحراف کا راستہ لیتے ہیں، تاریخ میں وہ انحراف گڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ ابھی کچھ عرصے پہلے میرے ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ صدر کے ایک علاقے سے گزرتے ہوئے انہوں نے ایک مسجد سے ایک مولانا صاحب کی گفتگو کو سنا جو یہ فرما رہے تھے کہ پوری تاریخ اسلام غلط ہاتھوں میں چلی گئی ہے، واقعہ کربلا ہوا ہی نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں یہ کیا کوشش ہے؟ یہ احمقانہ کوشش ہے تعلقات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے۔ اب تعلقات کو صحیح ثابت کرنے میں پہنچے کہاں پر؟ معاویہ پر اور یزید پر، تو ان کو بھی سفید کرنا ہے۔ ان کو سفید کرنے کے لیے یہ کہا کہ اصلا تاریخ کربلا ہے ہی نہیں۔ یہ احماقت کی حد یہیں پہ پہنچتی ہے، جب ایک آدمی احمق ہونے لگتا ہے تو وہ یہیں پر پہنچتا ہے کہ وہ تاریخ کے واضح ترین واقعات کا انکار۔ اگر واقع کربلا نہیں ہے تو تاریخ کے اصولوں کے مطابق نعوذ باللہ تعالیٰ پھر نبی اکرم کا مکے میں وجود بھی ثابت نہیں ہو پائے گا۔ تاریخ کے اصولوں کے مطابق اگر واقع کربلا نہیں ہے تو پھر مکے میں نبی اکرم کا وجود بھی ثابت نہیں کر پائیں گے۔ کیوں؟ آپ کو راوی کی ضرورت پڑے گی، آپ کو تاریخ کے اصولوں کے مطابق شواہد کی ضرورت پڑے گی۔ اگر کربلا کے واقعے پر شواہد جو موجود ہیں ان کے آپ منکر ہو جائیں تو پھر تاریخ کا کوئی سٹینڈرڈ آپ کے پاس باقی نہیں رہے گا کہ آپ تاریخ کا کوئی واقعہ ثابت کر سکیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں یہ جاہلانہ کوشش اس طرح سے ہوتی ہے کہ دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا یہ قابل جمع ہے نہیں، معاملہ تو سارا یہی ہے کہ ان کو جمع نہیں کر سکتے،
تو مختلف انحرافات کا سہارا لیتے ہیں۔ بہرحال امامت کا تصور اہل سنت کے نزدیک بھی اس انداز میں ہے کہ دینی رہبری جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے جن کو نبی اکرم نے منسوب کیا۔ اچھا، ہمارے یہاں یہ تفریق نہیں ہے، یہ تقسیم نہیں ہے کہ دینی رہبری کسی اور کے ہاتھ میں ہو، سیاسی رہبری جو ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہو، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا ایک بہت سادہ سا ایک دعویٰ ہے، وہ یہ ہے کہ جو رہبری نبی کے ہاتھ میں تھی وہ ساری اس کے جانشین کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ جو رہبری نبی کے ہاتھ میں تھی وہ اس کے جانشین کے پاس ہوگی۔ اب اگر نبی کے پاس صرف سیاسی رہبری تھی تو آپ صرف سیاسی رہبری دے دیجئے، اور اگر صرف دینی رہبری تھی تو آپ صرف دینی رہبری دے دیجئے۔ اب یہ کہ آپ تفکیک کر رہے ہیں، دنیا اسلام کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو نبی اکرم نے کبھی بھی قبول نہیں کیا۔ تو پھر اگر آپ نے یہ کام کیا تو پھر آپ سارا تصور فرمائیے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطیعوا اللہ میں مکمل زندگی وقف، اطیعوا الرسول میں مکمل زندگی وقف، اور اولی الامر منکم میں اب آپ کہیں گے یہاں آدھی زندگی کسی کو دو اور آدھی کسی اور کو دو، تو منطقی طور پر یہ رویہ صحیح رویہ نہیں بنے گا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل۔ اب ایک اور مرحلہ وہ یہ کہ امامت کا تصور نبی اکرم کی ذات مقدس کے لیے تاریخی شواہد کی روشنی میں کتنا اہم تھا، یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ اسلام میں کسی چیز کی اہمیت کتنی ہے، آیا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے زیادہ اہمیت دے دی اور اسلام میں اس کی اہمیت تھی نہیں اتنی۔ اچھا، ہم لوگ کبھی کبھی یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں، اپنے معاشرے کو دیکھیے، عید الفطر کی اہمیت کتنی زیادہ ہے ہمارے ہاں، عید الفطر کی نماز کی اہمیت، کہ کوئی کسی بھی عالم میں ہو کہے گا بھائی یہ نماز مجھے قضا نہیں کرنی ہے، اور یومیہ نماز کا کیا ہوا اس کا کچھ نہیں معلوم۔ تو یہ ہمارے معاشرے کا ایک عنصر ہے کہ جس چیز کی کم اہمیت ہوتی ہے اس کو زیادہ کرتے ہیں، جس کی زیادہ ہوتی ہے بعض اوقات اسے کم کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں کوئی ممکن ہے یہ اعتراض کرے کہ آپ نے امامت کے ساتھ یہ کیا ہے، آپ نے زیادہ اہمیت دے دی ہے، اتنا اہم معاملہ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے، ہمارے ساتھ ایک دفعہ ایک مکالمہ ہوا ہمارے ایک بھائی کے ساتھ، الحمدللہ اب بالکل صحیح ہے، شیعہ خاندان میں شادی کی ہے، سب کچھ ماشاءاللہ صحیح راستے پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مکالمے کے دوران انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ مولانا صاحب اس واقعے کی اہمیت اگر اتنی ہے جتنی آپ کہہ رہے ہیں تو نبی اکرم نے شروع سے کیوں نہیں بتایا؟ اگر امامت کا معاملہ اتنا ہی اہم ہے، بات چلی تھی غدیر خم کے اوپر کہ بات جب ہوئی من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ اگر اتنا اہم معاملہ ہے کہ آپ کہتے ہیں نبی اکرم نے اتنا کچھ کیا اس معاملے کی خاطر، تو پہلے دن سے کیوں نہیں کیا؟ تو ہم نے ان سے کہا کہ تھوڑا سا تاریخ کا مشاہدہ کیجیے آپ، کہ نبی اکرم نے پہلے دن ہی سے یہ کام کیا، پہلے دن ہی سے کیا، کہ دعوت ذوالعشیرہ کے اندر انہوں نے اسی دن طے کیا کہ میرا جانشین کون ہوگا، میرا والی کون ہوگا، میرے بعد سرپرست کون ہوگا، اور اس بات کو اتنا مضبوط کیا۔ اب ذرا آپ تاریخی طور پر دیکھیے گا، نبی اکرم نے جب یہ اعلان کیا کہ حضرت علی ہوں گے تو لوگوں نے ابو طالب پر طنز کیا، حضرت ابو طالب پر طنز کیا کہ اے ابو طالب، اب تم اگر اسلام میں آئے تو تمہیں اپنے بیٹے کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ یعنی نبی اکرم کا اعلان اتنا کلیئر کٹ تھا، اتنا اسٹرانگ تھا کہ سب یہ سمجھ گئے تھے کہ اب اس جانشین کی اطاعت واجب ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے حضرت ابو طالب پہ طنز کیا کہ اگر آپ نے دین اسلام کا اعلان کر دیا تو آپ کو اپنے بیٹے کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ اس کا مطلب ہے نبی اکرم پہلے دن سے اعلان کر گئے تھے کہ میرے بعد میرے جانشین کی بلا کسی قید و شرط کے مطلق اطاعت کرنی پڑے گی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اس کے بعد جگہ جگہ امام نبی اکرم اسی تصور کو پیش کرتے رہے، جگہ جگہ اسی تصور کو پیش کرتے رہے۔ تو دسیوں روایات ہمارے پاس موجود ہیں۔ روایت منزلت ہے کہ حضرت ہارون کی سے انہوں نے استناد فرمایا کہ کہا ان کو وہی منزلت حاصل ہے تمہیں جو ہارون کو موسیٰ سے حاصل تھی، سوائے یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور اسی طریقے سے مثال کے طور پر غدیر خم کا واقعہ کہ نبی اکرم نے بیان فرمایا، پھر غزوہ خندق کے موقع کے اوپر ارشاد فرمایا۔ یعنی وہ چیزیں جو آپ مسلسل سنتے ہیں، میں اس کو کم عرض کروں گا اور زیادہ جسے کہتے ہیں تفصیل کی طرف جانے کی کوشش کروں گا۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو شواہد ہمارے پاس موجود ہیں، ہم اس بات کے اوپر مطمئن ہوتے ہیں کہ نبی اکرم کے نزدیک اس واقعے کی انتہائی شدید اہمیت تھی اور چاہتے تھے کہ اس واقعے کو لوگوں کے لیے بالکل واضح کر کے بیان کر دیں۔ اب سوال یہ ہے کہ امامت کے اوپر نبی اکرم کا مقصد کیا ہے،
کیوں امامت کے اوپر اتنی تاکید ہے؟ کیا امامت کے تصور کو نبی اکرم یعنی اس طرح سے چاہتے ہیں کہ جس طرح اور روایتیں بیان کی ہیں، یا ان کے نہیں چاہتے ہیں شدت دیں اس واقعے کے اندر؟ تو میں صرف ایک پہلو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اصل میں اب اختصار جو ہے وہ میرے ذہن کو کنفیوز اس باب میں کر رہا ہے کہ اب میں کیا بولوں کہ آج کا دن کے بعد پھر کل قیامت کے اوپر بھی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ گفتگو ہو جائے. تو بس ایک پہلو آپ کی خدمت میں ذرا دیکھیے، نبی اکرم کی کوشش جو غدیر خم پر ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی اکرم کیا کچھ کر گئے اس واقعے کے دوران جس سے یہ پتا چلے کہ یہ واقعہ کتنا اہم تھا، یہ اعلان کتنا زیادہ اہمیت کا حامل تھا؟ فرض کر لینے ذرا سا ہم عقلائی، چونکہ ہماری بحث ہے تو ذرا سا عقل کو استعمال کرتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ نبی اکرم آج کے دور میں ہوتے اور آج یہ اعلان کرنا ہوتا تو نبی اکرم کیا کرتے؟ ذرا سی دیر کے لیے ذرا سا آپ کو عجیب لگے گا. اگر آج کے دور میں ہوتے اور نبی اکرم نے آج یہ اعلان کرنا ہوتا تو نبی اکرم تمام سیٹلائٹس کو ہائر کر لیتے کہ پوری دنیا دیکھے اور اس کے بعد اس کو ریکارڈ کروا لیتے. کیسے ریکارڈ کرواتے؟ مثال کے طور پر ہمارے ہاں جو بہترین وسیلہ ہے وہ ویڈیو ہے کہ بھائی ویڈیو پہ آپ ریکارڈ کر لیں، مثلا اس کی ڈیجیٹل ریکارڈنگ کر لیں، پھر آپ نیٹ پہ دے دیں اور یہ کر دیں اور وہ کر دیں. یہ تو آج ہوتا. اب 1400 سال پہلے نبی کیا کر سکتے تھے اگر اتنی تاکید کرنی ہو جس کو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں بیان کیا؟ آئیے پیچھے جا کے دیکھیے کہ کیا ہو سکتا تھا. اب جو ہو سکتا تھا سب نبی اکرم نے کر دیا، سب کا سب کر دیا. یعنی اس زمانے کے اعتبار سے جو کچھ پاسبل تھا، اگر آج کا ہوتا تو میں نے بتایا سیٹلائٹ ہائر کرتے کہتے پوری دنیا ٹیلی ویژن پہ دیکھے. نبی ظاہر اس زمانے میں نہیں ہے، ٹیکنالوجی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اب نبی اکرم کو ایک کام اعلان کرنا ہے اس تاکید کے ساتھ، تو انہوں نے انتخاب کیا آخری حج کا. اور وہ آخری حج وہ تھا کہ اس سے بڑا مسلمانوں کا اجتماع پوری تاریخ اسلام میں حاصل نہیں ہوا. اور اس کے بعد ظاہر نبی اکرم کی زندگی بہت کم رہی کہ اس کے بعد تو یقیناً حاصل نہیں ہو پایا. تو وہ تاریخ اسلام کا سب سے بڑا مسلمانوں کا اجتماع تھا جس کو نبی اکرم نے انتخاب کیا اعلان امیر المومنین کے لیے، جانشینی کے اعلان کے لیے. اور کیا ہو سکتا تھا؟ بہت کچھ ہو سکتا تھا. یعنی نبی اکرم چاہتے تو وہ فرماتے کہ میں عرفات کے دن اعلان کروں گا. عرفات کے دن اعلان کر دیتے، یوم عرفہ اعلان کر دیتے کہ بھئی یوم عرفہ. یہ اعلان بھی ضروری ہے کہ ایک اعلان آپ کے سامنے یہ کیا جاتا ہے. اگر یہ ہوتا کیا کمی رہ جاتی؟ عرض کروں گا اگر یہ ہوتا تو لوگ یوم عرفہ کے دن 10 احکام کو بیان کرتے ہوئے ایک اور بیان کرتے. لیکن نبی اکرم نے فرمایا میں یہ کام نہیں کروں گا. کیوں؟ اس کے لیے علیحدہ دن بناؤں گا. کیوں؟ کچھ تو رپورٹ کرے گا. اگر صرف یوم عرفہ کے دن ہوتا تو لوگ کیا کہتے؟ یوم عرفہ نبی نے یہ کیا، نبی نے یہ کیا، نبی نے یہ کیا، ایک کام یہ بھی ہوا، ممکن ہے مس ہو جاتا. نبی اکرم نے فرمایا نہیں، اس کے لیے میں علیحدہ دن بناؤں گا اور ایسا دن بناؤں گا کہ وہ جو عرفے والی گیدرنگ تھی وہ بھی ضائع نہیں ہو. وہی سارے لوگ کہ جو عرفے کے دن موجود تھے، ایک آدمی کم اور زیادہ ہوئے بغیر اسی دن موجود ہوں جس دن میں یہ اعلان کروں گا. تو ایک دن خاص کر اس بات کے لیے رکھا. یہ بالکل ایسے جیسے آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں ایک کام کرنا ہے تو کہتے ہیں اس کے لیے سال کا ایک دن مختص کر لو، اس دن منائیں گے اس کو. تو نبی اکرم نے عرفے کے دن نہیں کیا، کہا اس کے لیے علیحدہ دن رکھا جائے گا. علیحدہ دن رکھ لیا. اور کیا ہو سکتا تھا؟ نبی اکرم یہ کر سکتے تھے کہ تمام علاقوں کے آئے ہوئے لوگوں کے نمائندوں کو اپنے پاس بلا لیتے، نمائندوں کو اپنے پاس بلاتے اور کہتے تم لوگ میرے خیمے کے اندر جمع ہو جاؤ، میں ایک بہت اہم اعلان کرنے والا ہوں. جب میں یہ اعلان کر دوں تو جا کے اپنے اپنے علاقے کے لوگوں کو بتا دینا، یا جو تمہارے لوگ آئے ہوئے ہیں حاجی ان لوگوں کو خبر دے دینا. نبی اکرم نے فرمایا نہیں، میں اس میں کسی بھی واسطے کے اوپر اعتماد نہیں کروں گا. واسطے پہ اعتماد نہیں کروں گا، براہ راست کروں گا. اس کو ایسا براہ راست کروں گا کہ آئی وٹنس بڑھ جائیں. ایسا براہ راست خطاب کہ آئی وٹنس جو ہیں وہ مسلسل بڑھتے چلے جائیں. وہی زحمت جو آپ کو مسلسل دی جاتی ہے ایک دفعہ پھر دینا ہے. ایک دفعہ درود بھیجتے ہوئے آگے تشریف لے آئیے گا، جگہ بنانے کی کوشش کیجیے گا. اللہم صلی علی محمد. وہ آیت کریمہ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا. جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلس میں وسعت بناؤ تو بنا لیا کرو. اللہ تمہارے لیے وسعت بنائے گا تو آپ کوشش کر لیجئے. تھوڑا سا آپ کوشش کریں گے خدا آپ کے لیے اور وسعت بنائے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
بارے دیگر صلوات. تو نبی اکرم نے دن کا علیحدہ انتخاب کیا، کہا ایک دن اور اس کام کے لیے رکھا جائے گا، تو ایک دن پورا رکھ لیا. نمائندوں کے اوپر اعتماد نہیں کیا، کہا میں براہ راست خطاب کروں گا تاکہ کوئی آدمی خدا نہ کرے اگر کسی کا خیانت کا بھی ارادہ ہو تو کوئی خیانت نہ کر سکے. کتنی آئی وٹنس بنائی، ذرا تصور فرمائیے، 1,20,000 کے قریب آئی وٹنس. اچھا کس طرح اتنے لوگ آئی وٹنس بن گئے؟ اب ذرا تصور کیجئے، اگر نبی اکرم کام کو ذرا سا کم کرتے تو عینی شاہدین کی تعداد بہت کم رہ جاتی. کام کیا کم کرتے؟ وہ ممبر نہ بناتے تو آئی وٹنس کم ہو گئے تھے. دیکھیے اگر وہ ممبر نہ بناتے تو آئی وٹنس کتنے رہ جاتے؟ زیادہ سے زیادہ 4-5 ہزار جو اطراف میں کھڑے تھے. فرمایا نہیں، میں ایسا کام کروں گا 1,20,000 عینی شاہد بن جائیں گے. تو اتنا اونچا کیا کہ ہر ایک کو نظر آ جائے، اتنا اونچا کر دیا کہ ہر ایک کو نظر آ جائے. اس کے بعد خطاب کے لیے بھی عجیب طریقہ کار اختیار فرمایا. دیکھیے اب وہ خطاب کے لیے کیا کیا ہو سکتا تھا اور نبی نے کیا کیا. خطاب فرما دیتے، کہتے جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، معاملہ ختم. فرمایا نہیں، پہلے تمام اقرار لیے، کہا خدا ہے مولا تمہارا یا نہیں ہے، میں تمہارا مولا ہوا یا نہیں ہوا. ایک لمبے اقرار کے بعد جب ہر چیز کو ثابت کروا لیا، اس کے بعد کہا کہ اب یہ مولا ہیں. تو وہ گفتگو کے مولا کا مطلب یہ ہوتا ہے، مولا کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس تمام کے اوپر نبی اکرم نے خود پانی پھیر دیا کہ نہیں، اس تمام گفتگو کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کانٹیکسٹ بالکل کلیئر ہے، جس کانٹیکسٹ میں نبی مولا ہے اسی کانٹیکسٹ کے اندر امیر المومنین مولا ہے. تو کوئی گنجائش انہوں نے نہیں چھوڑی. اچھا اس کے بعد ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیے بڑا عجیب کام کیا نبی اکرم نے. جس کو کلاس میں کیا ہوتا ہے، بعض بچے بہت ہوشیار ہوتے ہیں، ان کے سامنے آپ ایک بات کہیے اور 4 جملوں میں کہہ دیجیے، ان کو سمجھ میں آ جاتی ہے. تو ہر ٹیچر یہ کام کرتا ہے کہ اس کو جو بات کہنی ہوتی ہے، کچھ تجربہ ہمارے پاس بھی ٹیچنگ کا ہے تو میں اس کو استعمال کر لوں، جو بات کہنی ہوتی ہے وہ شروع میں ایک جھٹکے میں بول دیتا ہے. اچھا یہ کس کے لیے بولتا ہے؟ یہ انٹلیکچوئلز کے لیے بول دیتا ہے کہ کلاس میں کچھ بچے بڑے شارپ ہوتے ہیں، ان کی سپر آئی کیو ہوتی ہے، تو وہ ایک جھٹکے میں آپ بول دیں تاکہ وہ بچہ سمجھ جائے. وہ بچہ سمجھ جاتا ہے نا، تو آپ کو اعتماد ہو جاتا ہے کہ چلو کم سے کم بریلینٹ آئی کیو والے جو ہیں انہوں نے بات جو ہے وہ سمجھ لی. لیکن ٹیچر کا کام یہاں پہ ختم نہیں ہوتا، اس کو تو جو ایوریج ہے اس کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. تو وہ ایوریج والے کو ساتھ لینے کے لیے تفصیلات دیتا ہے. اب پتہ چلا کہ بات تو 10 منٹ میں ختم ہو گئی تھی، تو 20 منٹ اور لیکچر دینا پڑا. کیوں؟ وہ ایوریج والوں کو جو ہے وہ ان کو بھی ذرا بہرحال اپلفٹ کرنا ہے نا، کہ وہ بھی نیچے سے اوپر آئیں تھوڑا سا. اتنا بھی ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا. دیکھا نہیں معاملہ بھی ختم نہیں ہوا. کیوں؟ ہر کلاس کے اندر 15 to 20% بلو ایوریج ہوتے ہیں. 15 to 20% بلو ایوریج ہوتے ہیں. جس طرح 15 to 20% جو ہیں وہ سپر آئی کیو والے ہوتے ہیں. تو وہ جو بلو ایوریج ہوتے ہیں ان کو ایک زبردست دھکا لگانا پڑتا ہے. تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ان سے سوال کرتے ہیں، جواب کرتے ہیں، آگے پیچھے کرتے ہیں. اب اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو نبی اکرم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. انہوں نے کہا کتنے ہی غبی اور بے وقوف اور نادان تم ہو، میں سارا کام پکا کر کے جاؤں گا. تو ایک ایک سے اقرار لیا، یہ بتاؤ میں کون ہوں، تم کون ہو، میرا کتنا حق ہے. اب دیکھیے انڈرسٹوڈ ہے بھائی، 10 سال سے آپ مثلا 10 سال تو مدینے کی زندگی میں ہو گئے، آپ کو نبی مانتے ہیں، ساری باتیں اب دوبارہ اقرار لینے کی کیا ضرورت ہے. لیکن نبی اکرم نے سارے اقرار دوبارہ لیے. اور اس کے بعد میں نے عرض کیا نا، انتہائی نادان بے وقوف کما خلو، اس کے لیے بھی کیا کیا؟ امیر المومنین کو ہاتھوں سے اوپر کر کے دکھا دیا. یہ کس کے لیے تھا؟ ان بے وقوفوں کے لیے تھا جو اپنے کانوں پر سنے ہوئے پہ یقین نہیں کر پا رہے. تو انہوں نے کہا دیکھو کان پہ سن پہ اگر یقین نہیں آ رہا تو اب آنکھوں سے دیکھ لو کہ میں نے کتنا اونچا کیا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد. یوں لگ رہا ہے کوئی کمی کسر کسی انداز میں باقی نہ رہے. نبی اکرم کا انداز یہ بتا رہا ہے. اور میں نے عرض کیا ریکارڈ کرنے میں جو نبی اکرم نے دقت فرمائی ہے وہ بہت عجیب و غریب ہے. 1,20,000 آئی وٹنس بنا لیے ایک تو، پھر یہ کہ ہر ایک سے کہا کہ اب تم مبارکباد بھی دو. اب سوچئے یہ کہہ سکتے تھے چلو بھائی ہو گیا معاملہ، اناؤنسمنٹ ہو گیا، اناؤنسمنٹ ختم ہو گیا معاملہ، ہاں ختم ہو گیا. کہا نہیں ختم نہیں ہوا ہے، آپ خیمہ لگا کے بیٹھیے، یہ لوگ مبارکباد دیں گے. کیوں؟ چاہتے تھے میری آنکھوں کے سامنے یہ لوگ مانے کہ ہاں ہم نے مان لیا ہے. اتنا نبی اکرم نے باریکیاں اس معاملے کے اندر دکھائی ہیں جو مجھے تاریخ اسلام کا کوئی واقعہ، کوئی اناؤنسمنٹ ایسا نظر نہیں آتا کہ نبی اکرم نے اتنی باریکیاں دکھائی. اچھا یہ سارا کام ہو گیا، سب کے جو جناب علی جتنے لوگوں نے جا کے مبارکباد دی وہ سب بھی ریکارڈ ہو گئی. اس کے بعد حسان بن ثابت شاعر تھے،
وہ کھڑے ہوئے، کہا میں ایک اس کے اوپر قصیدہ کہوں؟ نبی نے کہا ہاں ضرور کہو۔ اب یہ قصیدہ کیوں کہلوایا؟ کہ بھائی بعض لوگ جو ہیں وہ عرب زبان کو سمجھتے ہیں تو وہ قصیدے یاد کر لیتے ہیں۔ کہا ایک قصیدہ بھی حسان بن ثابت کا ساتھ لگ جائے کہ اگر کسی کو میری بات سمجھ میں نہیں آئے تو کم سے کم قصیدہ ہی رٹ لے گا۔ اس میں عجیب بات یہ ہے کہ حسان بن ثابت نے مولا کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا۔ عجیب بات دیکھیے، حسان بن ثابت نے مولا کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا، حاکم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کہا حاکم کا اناؤنسمنٹ ہوا ہے آج۔ کیا مطلب؟ یعنی حسان بن ثابت نے اپنے شعر میں بتا دیا کہ مولا کا مطلب یہاں ولی کا مطلب دوستی ہرگز نہیں ہے، یہاں حکومت مطلب ہے، یہاں خلافت مطلب ہے، اور اگر تم ولی کو دوست بنانے کی کوشش کرو تو حسان بن ثابت کا شعر موجود ہے۔ اب صرف ہمیں یہ پوچھنا پڑے گا تم بڑے عرب دان ہو بات سمجھنے والے، یا حسان بن ثابت بڑے وہاں پر موجود ہیں؟ اگر حسان بن ثابت نے ولی کا مطلب حاکم کے مطلب میں سمجھا ہے تو تمہیں کس نے یہ اختیار دیا کہ تم ولی کا مطلب جو ہے وہ دوست میں لے لو؟ جبکہ حسان بن ثابت شاعر بھی ہے، عرب زبان سے واقف ہے، عرب زبان کی باریکیوں سے واقف ہے، اور عینی شاہد ہے اسی موقع کا۔ تو کوئی ایسی رمق نہیں چھوڑی نبی اکرم نے کہ کوئی وہاں سے ہلے اور کہے کہ میں اس واقعے کو قبول نہیں کرتا، یا واقعے کو قبول کرتا ہوں تو مطلب اس کا جو ہے وہ کچھ اور ہوگا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اب یہاں ایک سوال اور بھی ہوتا ہے بہت کم وقت میں، وہ یہ کہ امام عالی مقام نے آیا اپنے دعوے کو کبھی تکرار بھی کیا؟ لوگ یہ کہتے ہیں تعلقات بہت اچھے تھے، تعلقات بہت اچھے تھے، تو کیا اگر مخالف ہوتے تو کہیں تو کہتے؟ اب یہ ہے کہ میں کہوں گا ایسے آدمی کو، یعنی مجھے تعجب بعض اوقات یہ ہوتا ہے، چونکہ ہم لوگ مطالعہ نہیں کرتے، یقین فرمائیے ہم لوگ مطالعہ نہیں کر رہے، بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ میرے سامنے ایک صاحب نے مجھ سے یہ کہا کہ کبھی امیر المومنین کی زبان سے ایک جملہ بھی ایسا نہیں ہے جو خلافت پر اعتراض پر ہو۔ ارے باپ رے باپ، میں نے کہا یہ کیا ظلم کر رہے ہو؟ کبھی تم نے خطبہ شقشقیہ نہیں پڑھا نہج البلاغہ کے اندر؟ تم نے نہج البلاغہ کبھی کھول کے دیکھی؟ جا کے دیکھو تو صحیح کہ انہوں نے کیا کیا ارشاد فرمایا۔ انہوں نے کہا اس نے وہ قمیض پہنی ہے جو اس کے تن کے لیے تھی ہی نہیں، اور میری حیثیت تو پوری کائنات میں چکی کے پارٹ کی طرح ہے کہ اگر پارٹ نہ ہو تو پھر چکی کہاں سے چلے گی؟ اور فرمایا کہ میں تو اس مقام پر ہوں کہ کچھ تک کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا، اور وجود کے سرچشمے میرے وجود سے جاری ہوتے ہیں۔ تو پڑھنے والے ہوں تو پھر آپ ہمیشہ اپنی بات کو ثابت کر پائیں گے۔ پڑھیے، جا کے دیکھیے، تاریخ کا مطالعہ کیجیے کہ تاریخ کے اندر تمام اسرار حل ہو سکتے ہیں۔ یقین فرمائیے کہ تاریخ بہت اہم چیز ہے، تاریخ کو دیکھیے، اس کے اندر یہ تمام مباحث حل ہو سکتے ہیں کہ امیر المومنین نے کب کب اعتراض کیا، کس کس طریقے سے بات کی۔ اب اس میں بہت سارے اور مباحث موجود ہیں یہاں پر، وہ یہ ہے کہ یہ جو سکوت اختیار کیا امیر المومنین نے، 25 سال کا ایک خاموشی کا جو دور تھا، اس 25 سالہ خاموشی میں کیا قربان کیا انہوں نے، اور اس 25 سالہ خاموشی میں ان کا مطمع نظر کیا تھا، کس چیز کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ان تمام مشکلات کو تحمل فرمایا۔ تو ہم بار بار ہم صرف اتنا ہی عرض کر پائیں گے کہ امیر المومنین کا سارا نقطہ نظر ایک مکالمہ بیان ہوتا ہے، اس کی سندیت پہ جو ہے اگر کسی کو شک ہے، بہرحال میں اس پہ مشکوک نہیں ہوں کہ مثلا یعنی کم سے کم 90% میرے نزدیک وہ کلیئر ہے کہ امیر المومنین کا ایک مکالمہ ہے بی بی کے ساتھ، کہ ایک موقع کے اوپر جب گھر کے اوپر حملہ ہوا اور امیر المومنین نے جواب نہ دیا تو بی بی نے ارشاد فرمایا کہ کیوں آپ نے خاموشی اختیار کی؟ تو اس موقع پر کہیں اذان ہوئی اور جب نبی اکرم کا نام آیا تو فرمایا کہ آپ اس نام کو سن رہی ہیں، اس نام کی خاطر میں نے خاموشی اختیار کی ہے، اس نام کی خاطر میں نے خاموشی اختیار کی، کہ اگر میں خاموشی اختیار نہ کروں اور باہر آ جاتا مقابلے کے لیے تو یہ نام مٹ جاتا۔ یہ سب سے بڑی مصلحت تھی کہ اگر امیر المومنین اس موقع کے اوپر مقابلہ کرنے کے اوپر آ جاتے تو 10 مصلحت اسلام کی قربان ہو جاتی۔ اور میں صرف بہت یعنی باقی تمام چیزوں کو چھوڑتے ہوئے عرض کروں، سب سے بڑا الزام جو امیر المومنین کے اوپر لگتا وہ یہ کہ اسلام میں بغاوت کا آغاز انہوں نے کیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ الزام لگانے والے کیا کیا الزام لگاتے، تو تاریخ کے اندر 10 الزام لگاتے امیر المومنین کی ذات مقدس کے اوپر، اور 10 مصلحتیں کس طرح برباد ہوتی۔ آیا وہ جنگ ختم ہو سکتی تھی اگر ایسی کوئی جنگ شروع ہوتی؟ ایک تو یہ کہ وہ جنگ لمبی مدت کی جنگ ثابت ہوتی، مسلمانوں کو اندرونی طور پر ختم کر دیتی، اور وہ تمام کفار اور مشرکین اور منافقین جو اسلام کا بغض اپنے دلوں میں سنبھالے بیٹھے تھے، وہ ایک ایسے موقع کا انتظار کر رہے تھے کہ کہیں ایسا کوئی جھگڑا شروع ہو جائے۔ یہ جو بنی امیہ کے سرکردہ آئے امیر المومنین کے پاس، ابو سفیان آیا اور کہا کہ آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے میں بیعت کروں گا، اس کا مقصد کیا ہے؟
اس کا مقصد یہ ہے کہ امیر المومنین اگر بیعت کے لیے کھڑے ہو جائیں تو میں ان کو خلیفہ اول سے لڑا دوں گا، اور جب یہ دونوں لڑنا شروع کریں گے تو ان دونوں کو ہم تہس نہس کر کے ہم حکومت کے اوپر قابض ہو جائیں گے. یعنی اس کی کوشش کرتے جو 61 ہجرہ میں یزید نے کوشش کی کہ اسلام کا خاتمہ ہو جائے اور ہم قبیلے کے اوپر مبنی ایک حکومت قائم کر لیں. یہ ان کی دلی آرزو تھی، اور امیر المومنین جانتے تھے کہ کتنے لوگ ان آرزوؤں کے رکھنے والے ہیں. اب ایک آخری بات بس، اب یہ تو امامت کا مسئلہ ہو گیا. اگر جانشینی کے مسئلے میں خلافت کو لیں، آیا اس قوم کو یہ ذمہ داری دی جا سکتی تھی کہ یہ جانشین انتخاب کرے؟ سادہ سا سوال. آپ مجھ سے یہ کہیے کہ بھائی ہمیں یونیورسٹی کے لیے ایک پروفیسر چاہیے، ٹیچر چاہیے ہے، پروفیسر کی حد میں چاہیے ہے، اور اس پروفیسر کے لیے ایک آدمی ریکمینڈ کریں، تو میں کس کو ریکمینڈ کروں گا؟ اس کو جس کی صلاحیتوں پر اعتماد ہے، یا اس کو جس کی کسی صلاحیت پہ مجھے اعتماد نہیں ہے؟ جو اپنے کردار سے بتا رہا ہو کہ یہ پرائمری اسکول کو نہیں پڑھا سکتا، کیا میں اس کو ریکمینڈ کروں گا کہ وہ جا کے یونیورسٹی کے اندر پڑھا لے؟ اب عالم اس قوم کا یہ ہے کہ نبی اکرم کی جب وفات ہوئی تو ایک اختلاف اس بات پر تھا کہ بھائی تکبیر کے کتنے جنازے کے اوپر تکبیریں کتنی کہنی ہے. آخر کوئی حد ہوتی ہے. آیا اس قوم کے اوپر انحصار کیا جا رہا ہے کہ یہ اسلام کی خلافت کے لیے جانشین معین کرے؟ اور اب ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. واقعہ غزوہ حنین کا ہے. غزوہ حنین فتح مکہ کے فوراً بعد لڑی گئی ہے. اس کا مطلب ہے انصار کئی سال سے نبی اکرم کا ساتھ دے رہے تھے، اور وہ مہاجرین تھے وہ تو خیر پہلے سے ہی ساتھ دے رہے تھے. ان ساتھ دینے والوں کا عالم یہ تھا کہ غزوہ حنین جب ختم ہوئی تو مال غنیمت بہت ملا. نبی اکرم نے مال غنیمت کفار ان لوگوں میں زیادہ تقسیم کر دیا جو فتح مکہ پر ایمان لائے تھے. بہت تیزی سے گزر رہا ہوں میں. غزوہ حنین فتح مکہ کے بعد ہوئی تھی، تو کچھ لوگ تھے جو نئے نئے اسلام لائے ہوئے تھے. غزوہ حنین میں جو مال غنیمت ملا نبی اکرم نے ان لوگوں کو دے دیا جو نئے نئے ایمان لائے تھے، نئے نئے اسلام لائے تھے. ایمان تو کیا لائے وہ. تو جو اب جیسے ہی مال غنیمت تقسیم کیا، وہ جو پرانے مسلمان تھے وہ کھڑے ہو گئے. پرانے مسلمان کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے نبی، جیسے ہی آپ کے رشتہ دار مسلمان ہوئے آپ نے مال غنیمت ان میں تقسیم کرنا شروع کر دیا. یہ کن لوگوں کا بیان ہے؟ ان لوگوں کا بیان ہے جو 7 سال سے نبی اکرم کی حمایت میں جنگیں لڑ رہے ہیں. ان لوگوں کا بیان ہے جنہوں نے نبی کے ساتھ ہجرت کی ہے. اس کے بعد اعتراض کیا ہے؟ وہ یہ کہ آپ نے پیسہ زیادہ کیوں تقسیم کیا. اس قوم پر انحصار کیا جائے کہ یہ خلافت میں جانشینی طے کرے. آپ تصور فرمائیے نا کہ آیا سیکنڈری کے بچے سے میں کہوں کہ وہ یونیورسٹی میں جا کے پڑھانا شروع کرے، تو اس قوم پر انحصار کیا جائے کہ وہ جائے اور وہاں پر خلافت کا تعین کرے. تو ہم یہ عرض کریں گے دسیوں شواہد موجود ہیں کہ یہ اس درجے پر فائز نہیں تھے کہ ان کے اندر اتنی صلاحیت ہوتی کہ یہ طے کریں کہ کون جانشین بننے کا حق رکھتا ہے اور کون جانشین نہیں بن سکتا. اور دسیوں مسائل سقیفہ بنی ساعدہ کا واقعہ ضرور پڑھیے گا. نہج البلاغہ کے حاشیے کے اندر وہ جو مفتی جعفر حسین صاحب کا ترجمہ اور حاشیہ ہے اس کے اندر یہ ساری تفصیلات دی گئی ہیں. تو آپ جا کر بہت اچھی طرح اس کو مطالعہ فرمائیے. مزید اس کا موقع جو ہے وہ اب نہیں ہے، کسی اور وقت ہم پیش کریں گے. تو اب ہم آخر میں بس اتنا عرض کریں گے کہ امیر المومنین کا یہ 25 سالہ سکوت، اقرار نہ کرنا کہ انہوں نے کتنی بڑی قربانی دی، یہ سب سے بڑا ظلم ہے. یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ اگر آپ دیکھیے کہ وہ یعنی امیر المومنین نے خود ایک موقع پر جب خطبہ شخصیہ کے اندر ارشاد فرمایا تو کہا مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بٹھا دیا جو نبی کی زندگی میں خواب بھی نہیں دیکھ سکتے تھے کہ میرے ساتھ بیٹھتے. ایسے لوگوں کے ساتھ مجھے بٹھا دیا جو نبی کی زندگی میں خواب بھی نہیں دیکھ سکتے تھے کہ میرے ساتھ بیٹھ جاتے. اس کے بعد مجھ سے یہ کہا گیا کہ ان کی خلافت کو میں قبول کروں. تصور کیجئے یہ ظلم تھا جو امیر المومنین کے اوپر ٹوٹا، اور اس ظلم کو قبول کرتے رہے، وہ تحمل فرماتے رہے اسلام کی مصلحتوں کی خاطر. اور اگر کوئی پوچھے کہ اے امیر المومنین آپ نے جو ظلم قبول کر لیا، یہ جو تحمل کیا، یہ جو صبر دکھایا، یہ جو برداشت تھا، یہ کس حد میں تھا، تو ایک واقعہ بس آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. وہ یہ کہ کسی جگہ پر چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ گفتگو کر رہے تھے کہ زندگی میں سخت ترین مرحلہ کیا ہے، زندگی میں سخت ترین مرحلہ کیا ہے. تو ان لوگوں میں کسی نے کہا کہ جنگ میں جانا سخت ترین ہے، کسی نے اپنی زندگی کا کوئی واقعہ بیان کیا، کسی نے اپنی زندگی کا. امیر المومنین وہاں پر تشریف فرما ہوئے کہا کہ اے علی آپ بتائیے آپ کی زندگی کا سخت ترین مرحلہ کیا ہوا. روایت میں ہے کہ امیر المومنین نے اطراف میں ایک نظر ڈالی اور اس کے بعد لوگوں سے کہا کہ سخت ترین مرحلہ وہ ہے کہ تمہاری زوجہ پر حملہ ہو اور تم کچھ نہ کر سکو. کہا یہ سخت ترین مرحلہ ہے
کہ تمہارے گھر پہ حملہ ہو رہا ہے اور تم کچھ نہیں کر پا رہے، کیوں اسلام کی خاطر برداشت کر لیا، اسلام کی خاطر تحمل کر لیا، اور اسی گھر کے اولاد نے ہمیشہ اسلام کی خاطر قربانی دی۔ اب بی بی فاطمہ کے گھر کا حساب کیجئے کہ بی بی فاطمہ کے گھر میں امام حسن، امام حسین، زینب کبریٰ، ام کلثوم، سب نے اپنے آپ کو اسلام کی خاطر قربان کیا، اور کیا بچے بھول جائیں گے؟ کیا امام حسن، امام حسین اور یہ دو صاحبزادیاں بھول جائیں گی اس وقت کو کہ مادر گرامی خطاب کر رہی تھی فضہ مجھے سنبھالیو کہ میرے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اے پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ اے پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد بحق عظمت اہل بیت اطہار علیہم السلام ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔